بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو نہ صرف سائنسدانوں کے لیے پر اسرار ہے بلکہ مذہبی نقطہ نظر سے بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں خلائی مخلوق کی، یا جسے ہم ایلینز کے نام سے جانتے ہیں۔ کیا واقعی ایلینز موجود ہیں؟ کیا قرآن پاک میں خلائی مخلوق کے بارے میں کوئی اشارہ ملتا ہے؟ اور اگر ہاں تو کیا ہم کبھی ان سے مل پائیں گے؟ آج کی ویڈیو میں ہم انہی سوالات کے جوابات تلاش کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ یہ معلومات آپ کے لیے حیران کن ہوگی۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے بے شمار رازوں کے بارے میں بتایا ہے۔ کیا قرآن پاک میں خلائی مخلوق کا ذکر ملتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورۃ الشورى کی آیت نمبر 29 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا ہے، اور جو چلنے پھرنے والی مخلوقات اس نے ان دونوں میں پھیلا رکھی ہیں، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کرنے پر قادر ہے۔ پیارے دوستو، اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر کہا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں چلنے پھرنے والی مخلوقات موجود ہیں۔ یہاں آسمانوں سے مراد صرف ستارے اور سیارے نہیں ہیں، بلکہ وہ تمام کائنات جو ہمارے علم سے باہر ہے۔ کیا یہ خلائی مخلوق ہی ہیں؟ آئیے اس پر مزید غور کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سائنس کی دنیا میں بھی ایلینز کا تصور کافی پرانا ہے۔ ناسا اور دیگر خلائی ادارے کئی دہائیوں سے خلائی مخلوق کی تلاش میں مصروف ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 1977 میں ویجر 1 نامی خلائی جہاز کو خلا میں بھیجا گیا تھا، جس پر زمین کی آوازوں، موسیقی اور مختلف زبانوں میں پیغامات ریکارڈ کیے گئے تھے۔ یہ سب کچھ اس امید پر کیا گیا کہ اگر کہیں خلائی مخلوق موجود ہو تو وہ ہم سے رابطہ کر سکے۔ پیارے دوستو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایلینز موجود ہیں؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس میں زمین کے علاوہ بھی کئی سیارے ایسے ہو سکتے ہیں جہاں زندگی موجود ہو، لیکن ابھی تک ہمیں اس بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملا ہے۔ پیارے دوستو، اب ہم اسلامی نقطہ نظر کی طرف جاتے ہیں۔ کیا اسلامی تاریخ میں خلائی مخلوق کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ کچھ اسلامی اسکالرز کا ماننا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی خلائی مخلوق کا وجود تھا۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہوا کے ذریعے سفر کرنے کا ذکر ملتا ہے۔ کیا یہ خلائی جہاز کا ابتدائی تصور تھا؟ اس کے علاوہ کچھ احادیث مبارکہ میں بھی ایسی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے جو زمین سے باہر رہتی ہیں، لیکن ان تمام باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں قرآن اور حدیث کی گہرائی میں جانا ہوگا۔ پیارے دوستو، آج کی سائنس نے ثابت کیا ہے کہ کائنات میں اربوں کہکشائیں ہیں، اور ہر کہکشاں میں اربوں ستارے اور سیارے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور ہم نے آسمان کو بنایا ہے اور ہم اسے وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ آیت جدید سائنس کے اس نظریے سے مکمل طور پر مطابقت رکھتی ہے کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ اگر کائنات اتنی وسیع ہے تو کیا یہ ممکن نہیں کہ اس میں زمین کے علاوہ بھی کئی سیارے ہوں جہاں زندگی موجود ہو؟ قرآن پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، تو کیا خلائی مخلوق بھی انہی میں سے ایک ہے؟ پیارے دوستو، کیا آپ نے کبھی UFOز کا نام سنا ہے؟ UFOز وہ چیز ہیں جو آسمان میں دیکھی جاتی ہیں لیکن ان کی شناخت نہیں ہو پاتی۔ کیا یہ خلائی مخلوق کے جہاز ہو سکتے ہیں؟ دنیا بھر میں ایسے بے شمار واقعات رپورٹ ہوئے ہیں جہاں لوگوں نے عجیب و غریب چیزوں کو آسمان میں دیکھا ہے، لیکن سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر واقعات کی کوئی سائنسی وجاہت موجود نہیں ہے، جیسے کہ موسمی غباری طوفان، سیاروں کی روشنی، یا پھر انسانوں کے بنائے ہوئے خلائی جہاز۔ لیکن کچھ واقعات ایسے بھی ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو پائے۔ اب ہم ایک اہم سوال کی طرف آتے ہیں۔ اگر خلائی مخلوق واقعی موجود ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیوں پیدا کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو کیا خلائی مخلوق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتی ہے؟ کیا ان کا بھی کوئی مقصد ہے؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ خلائی مخلوق کا بھی کوئی ایک الگ مقصد ہو
جو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ پیارے دوستو، قدیم تہذیبوں میں بھی خلائی مخلوق کے بارے میں عجیب و غریب تصورات موجود تھے۔ مصری، مایا اور سومیری تہذیبوں کی دیواروں پر ایسی تصاویر ملتی ہیں جنہیں کچھ لوگ خلائی مخلوق کے طور پر بیان کرتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ تہذیبیں خلائی مخلوق سے واقف تھیں؟ مثال کے طور پر سومیری تہذیب کے لوگ انوکی نامی مخلوق کے بارے میں بات کرتے تھے جنہیں وہ آسمان سے آنے والے خدا مانتے تھے۔ کیا یہ خلائی مخلوق تھی یا پھر یہ صرف ان کی تخیل کی پرواز تھی؟ آئیے اس پر مزید غور کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں بھی UFOs کے بارے میں بے شمار دعوے سامنے آتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خلائی جہاز دیکھے ہیں، جبکہ کچھ کا دعویٰ ہے کہ وہ خلائی مخلوق سے مل چکے ہیں۔ لیکن کیا ان تمام دعووں کی کوئی حقیقت ہے؟ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ان میں سے زیادہ تر واقعات کی کوئی سائنسی وضاحت موجود نہیں ہے، لیکن کچھ کیسز ایسے بھی ہیں جو ابھی تک حل نہیں ہو پائے۔ مثال کے طور پر 1947 میں روزویل واقعہ پیش آیا، جہاں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایک UFO کا حادثہ دیکھا ہے۔ کیا یہ واقعی خلائی مخلوق کا جہاز تھا یا پھر یہ صرف ایک فوجی تجربہ تھا؟ اسلامی سکالرز کا کہنا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے بارے میں بے شمار راز بتائے ہیں۔ کیا خلائی مخلوق بھی انہی رازوں میں سے ایک ہے؟ کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ قرآن پاک میں 7 سماوات یا 7 آسمانوں کا ذکر ہے، جو کہ مختلف دنیاؤں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں جنات کا ذکر بھی ملتا ہے، جو کہ ایک ایسی مخلوق ہے جو انسانوں سے مختلف ہے۔ کیا خلائی مخلوق بھی جنات کی طرح کی کوئی مخلوق ہو سکتی ہے؟ پیارے دوستو، آج ہم نے قرآن پاک اور سائنس کی روشنی میں خلائی مخلوق کے بارے میں بات کی۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن پاک میں خلائی مخلوق کے وجود کے بارے میں اشارے موجود ہیں اور سائنس بھی اس امکان کو رد نہیں کرتی، لیکن ابھی تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ مستقبل میں جب ہماری ٹیکنالوجی مزید ترقی کرے گی تو شاید ہم خلائی مخلوق کے بارے میں مزید جان پائیں گے، لیکن اس وقت تک ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو تسلیم کرنا چاہیے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، لہٰذا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔